الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. شروع سورت سے ذکر یہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو، قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کو، نبی کی رسالت، خدا کی کتاب قرآن کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں جو سزا دیں گے وہ تو دیں گے، لیکن نافرمانوں کا انجام دنیا میں بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کل کی آیات میں اللہ پاک نے قوم لوط کی ہلاکت کا کیا منظر ہوا اس کو بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسے اور اللہ نے ان کی آبادی کو بحر مردار میں، ڈیڈ سی میں تبدیل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں کہ وہاں کوئی چیز آباد نہیں رہ سکتی، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اللہ آج کی آیت میں کہ دیکھو آج بھی تم جا کر دیکھو قوم فرعون کی بستیوں کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھو۔ ہم نے ان واقعات کے اندر نشانیاں چھوڑی ہیں۔ کیا نشانیاں؟ کہ پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بہت زیادہ برداشت نہیں کرتے، اللہ اپنی کتاب کی نافرمانی کرنے والوں کو بہت زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فرعون نے، اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، اپنے لشکر پر گھمنڈ تھا، اپنی مال و دولت پر گھمنڈ تھا۔ فتولی برکنی، فرعون نے اپنی قوت بازو کے اوپر بڑا بل دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موسیٰ یا تو جادوگر ہیں یا دیوانے نقل کفر نباشت او مجنون، یہ کہا کہ یا تو وہ پاگل ہیں العیاذ باللہ، یا کہا کہ جادوگر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے کتاب کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکریوں کو بھی پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملامت کا مستحق تھا۔
اللہ نے پھر فرمایا کہ اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پڑھو قوم عاد کے قصے کو۔ ان کے اوپر ایک تیز و تند آندھی آئی، اور وہ آندھی جس کے اوپر سے بھی گزرتی تھی اس کو چورا چورا کر دیا کرتی تھی، یعنی آندھی کے ذریعے سے وہ ہلاک ہوئے۔ اللہ نے نافرمان قوم کو دنیا میں برداشت نہیں کیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو پڑھو قوم سمود کو کہ ایک زوردار آواز نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے چنگاڑ تھی، اور وہ دیکھتے رہ گئے، تکتے رہ گئے، لیکن اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا ایسی زبردست قوم تھی، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جن کے قد و قامت بھی کھجور کے تنوں کے برابر ہوتے تھے، اتنے لمبے چوڑے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور ان کو مددگار بھی کوئی نہ ملا۔ غرض یہ ہے کہ جب اللہ کی لاٹھی برستی ہے کوئی دنیا کی تدبیر کام نہیں آتی ہے۔ اللہ نمونے دکھلایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ حالات ابھی جو ہو کر گزرے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں فیل ہو گئی تھیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جب بات بگڑنے پر آتی ہے تو کوئی سنبھال نہیں پاتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نافرمانوں کو پھر کوئی مددگار بھی نہیں ملا کرتا، اور اللہ کے عذاب کو پولیس سے، فوج سے، طاقتوں سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آیا ہے۔ یہی مضمون اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قوم ثمود پر جب، یا نافرمان قوم پر جب عذاب آیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہلاک ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طاقتیں کام نہیں آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مددگار نہیں مل پا رہا ہے۔ جب یہ تمام باتیں ہیں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی، یعنی موجودہ زمانے میں اگر نافرمانی کی جائے تو اللہ برداشت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے اور جانا ہے تو جاؤ پڑھو قوم نوح کو، وہ بھی ایک فاسق قوم تھی، گویا کہ اللہ نے نمونے دکھلائے اور پھر فرمایا کہ ان کو بار بار پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآنی مضامین ایسے اللہ نے نازل نہیں فرمائے اس لیے کہ بس چند آدمی سن لیں، بلکہ قوموں کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا یہ قانون یا قرآن چند لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کہ جاؤ پہلے لوگوں کے حالات کو پڑھو کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے چند واقعات بطور نذیر کے، مثال کے پیش فرمائے، اور ان تمام واقعات میں اللہ نے فرمایا کہ کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے عبرت کی نشانیاں چھوڑی ہیں کس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جب ہم نے انہیں یعنی حضرت موسیٰ کو ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا کہ میں کیوں مانوں موسیٰ کو، میں کیوں مانوں خدا کی کتاب کو، اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، یا کہا دیوانہ ہے، یعنی دو باتوں میں سے ایک پکی ہے، یا تو جادوگر ہے یا دماغ یا پاگل کی طرف نسبت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ میں نے جیسے بتلایا کہ اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، ہوا یہ انجام
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کا مستحق۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی عبرت کی نشانیاں چھوڑی تھیں جب ہم نے قوم عاد پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی، یعنی جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں تھی، ایسی آندھی تھی۔ ورنہ ہوائیں چلتی ہیں تو آدمی کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن وہ آندھی ایسی تھی کہ بھلائی کا نام نہیں تھا۔ قوم عاد کا مفصل واقعہ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے، وہاں بھی جا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، اللہ نے قوم عاد پر ایک ایسی ہوا کو بھیجا کہ جو جس چیز پر گزرتی تھی، وہ ہوا جس چیز پر بھی گزرتی تھی تو فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، قوم عاد پر بھیجے جانے والی ہوا جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی ایسی ہی نشانی تھی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا گیا قوم سمود سے کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا، اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی تو انہیں کڑکے نے، یعنی ایک سخت آواز نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا یہ کہ نہ ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں، جبکہ بڑے مضبوط قوم کے افراد تھے، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کر پاتے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لے لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔